کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن، کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں، کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک، ڈسٹرائے، ریموو اور رینڈر یوزلیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے that includes drinking water installations and supplies and irrigation works. اور اسی اور ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے works and installations containing dangerous forces, namely dams, dikes and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ، میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو، جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دے. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing, to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor, and reiterates that it shall never allow any sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے، اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلیں، یک زبان ہو کر بولیں، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. آپ سب اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو، اس ریزالو کو، اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. I'll just show you a very small clip of this part. اگر کسی ملک نے اس پاک دھرتی پر میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد! افواج پاکستان پائندہ باد!